اور کامن سینس کی بات ہے. غیر مسلم یہودی بھی یہ کہتے ہیں اسرائیل کی ایگزسٹنس انلیجٹمیٹ ہے. اور وار کرائمز تو بعد میں ہوئے. ایک بندہ ریپ کر رہا ہے اور لڑکی نے ناخن سے کھرچ دیا ہے اور آپ نے جا کے پرچہ کاٹ دیا کہ یہ عورت نے میرے دیکھے سکن کے اوپر نشان آ گئے ہیں, میرے اس عورت پہ پرچہ کرے. تو اس کا ریپ کر رہا ہے, وہ تیرے اوپر اس بیچاری کے پاس کچھ نہیں ہے, اس نے تجھے پکڑا, اس کے ناخن لگ گئے تجھے. یہ ہے حماس کی کہانی. آپ پیس لگے ہوئے ہیں. فلسطین اور اسرائیل کا پیس, ہمارا مسلمانوں کا مشن یہ ہونا چاہیے, پیس. ہمارا مشن شروع سے رائٹیسنس. 1000 موقع ملے میرے نبی کو سٹیٹس کو میں پیسفل سٹیٹس کو مینٹین. ایک بھی موقع کے اوپر نبی اسلام نے ان لوگوں سے ہاتھ نہیں ملایا کہ نہیں بھائی حق اور باطل اکٹھے نہیں ہو سکتے, سوری. سٹیٹس کو ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے, پیس تباہ ہوتا ہے ہو, حق کے اوپر کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے. پولیٹیکل سائڈ دیکھ لیجیے. اسرائیل کو فلسطین کی ضرورت ہے, اصول سمجھ لیں. میں نے ابھی نیتن یاہو کا بتایا آپ کو, میں زیادہ ڈیٹیل نہیں بتا رہا, میرے پاس بہت پیپر ورک ہے نیتن یاہو کا, میرا پچھلے 10 سال سے نیتن یاہو پہ ہوم ورک ہے. فلسطین اسرائیل کی ضرورت ہے. فلسطین سب سے بڑی ضرورت کس کی ہے اس وقت؟ اسرائیل کی. اب اسرائیل کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں رہا. امریکہ کے پاس سب سے بڑا جو پیس سلوشن ہے, ریزولوشن کی طرف جانے کا, کیونکہ پہلے بہانے تھے ادھر ادھر گرے میٹر تھا. اب فلسطین کی سیکیورٹی اسرائیل کی سب سے بڑی ضرورت ہے. یہ اسرائیلیوں کو پتہ چل گیا کہ یہ سب سے بڑا, اپنے پیر پہ سب سے بڑی کلاڑی مار دی ہے تو نے نیتن یاہو. اس لیے اب مارا گیا کہ اب اگر فلسطین سٹیبلائز نہیں کرتے اور خالی وہی حرکتیں کرتے ہو جو, تو یہ سمجھ لیں کہ امریکہ پاکستان میں آ گیا اور طالبان کے اور اسامہ بن لادن والے دور کے اندر, اور افغانستان میں آ گیا پاکستان کو چھوڑیں, اور ادھر اشرف غنی ٹائپ کے بندے کے ساتھ بیٹھ گیا اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ کام ہوگا. ایسے تو نہیں ہوگا. سو ناؤ دے ہیو ٹو میک شیور پیلسٹائن کی ساورنٹی ڈکلیئر کی جائے. دنیا پوری ویسے ہی پریشر ڈال رہی تھی, اب امریکہ کی مجبوری ہے کہ بیٹا اگر اسرائیل پتر, اگر تجھے واقعی میں یہ چاہیے نا جو کچھ چاہیے, بے شک تو نے ایک ون مین وار کریٹ کیا نیتن یاہو, تو نے اکیلے, تو نے اپنے سیلف انٹرسٹ میں پوری دنیا کے سامنے یہ اسرائیل کو, آپ ان زائنسٹ ریویوز کو پڑھیں آپ, جنہوں نے سر پکڑ لیے کہ اس بیوقوف نے سب کو مروا دیا. ہمارا اتنی محنت کرنے کے بعد ایک نیریٹو بلڈ ہوا تھا, تو نے سب پانی میں. اب ہمیں مجبوراً فلسطین کو بھی وہی ساورنٹی دینی پڑے گی, سیلف ڈٹرمنیشن دینی پڑے گی, اور 2 ملک بنے ہی بنے. چنگے بھلے ہم سنگل سٹیٹ کے اوپر ان کو منارٹی ڈکلیئر کرنے والے تھے. 2 ملین کچھ غزہ, 5 ملین پلس کچھ ویسٹ بینک, 7.5 ملین مسلمان عربس, ٹھیک ہے, اس میں کرسچن بھی شامل, مگر 99% مسلمان. 6.8 ملین اور 7.2 ملین کے بیچ کی نمبر. اسرائیل چونکہ بہت وائلٹائل پاپولیشن رکھتا ہے, یوز کم اینڈ گو, ابھی تو اور بھی پتہ نہیں کیا نمبر ہوگا. یہ غزہ کو اور ویسٹ بینک کو الگ رکھنا اور اینیکس رکھنا ان کی مجبوری تھی, کیونکہ یہ PR پرنسپل کے اوپر چلتے ہیں. پاپولیشن ریپرزنٹیشن ان کی کنیسٹ میں, ان کی پارلیمنٹ میں ضروری ہے. اگر یہ فلسطین 1 اسٹیٹ سولوشن میں آ رہا تھا تو ان کو پتا ہے کہ ووٹیں ان کو 50% پڑنی تھیں, یہودی جیت نہیں سکنے تھے کنیسٹ کی سیٹیں. انہوں نے جان کے غزہ اور ویسٹ بینک الگ رکھے ہوئے تھے, یہ مجبوری تھی ان کی. اور اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنا اسرائیل کی اکنامک مجبوری تھی, جس طرح آئیسس کی مجبوری تھی نا. آئیسس بھی ایک مجبوری تھی کافی سارے ملکوں کی, امریکہ سمیت. اکانومی چل رہی تھی آئیسس کی وجہ آرمامنٹس کی, امریکہ کی اکانومی. بالکل اس طریقے سے اب وہ بیچارے اسرائیلی مجبوری وہ والی ختم کروا دی. اس نیتن یاہو نے یہ 2 نمبری کر دی. غور سے سمجھیں اس کے فائدے کیا ہوئے. اب میں 2 اسٹیٹ سولوشن والا بندہ نہیں ہوں, میں بتاتا ہوں بالکل لاسٹ نوٹ میں آپ کو اس کا کاز انالیسس بتاؤں گا. ابھی میں آپ کو اویئرنیس دے رہا ہوں.
کہ دیکھنا کیسے ہے سب کچھ. سنگل اسٹیٹ آف فلسطین بیسک مجبوری ہے میری ایز پاکستانی مسلم, ایز مسلم, انڈین مسلم, بنگالی مسلم, افغانی مسلم, ٹرکش. سنگل اسٹیٹ آف پیلسٹائن اگر اسرائیل, جب تک اسرائیل رہے گا یہ معاملہ رہے گا, یاد رکھیے. 2 اسٹیٹ سولوشن از ناٹ دی آنسر, کیونکہ غزہ اصلی مسئلہ نہیں ہے, یاد رکھیے گا. جس کو ہلکا سا بھی پتا ہے نا, ہلکا سا بھی پتا ہے, اس کو پتا ہونا چاہیے کہ اصلی مسئلہ ویسٹ بینک ہے. غزہ has become a problem because Hamas exists there. اگر حماس نہ ہوتی تو غزہ was never a problem for them. West Bank is the actual problem. ٹیل اویو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے اصل میں, ویسٹ بینک اصلی پرابلم ہے. اور جس کو اس بات کا پتا ہے اس کو یہ پتا ہے کہ اسرائیل کی ایگزسٹنس آن دا میپ 700 سال بھی لگ جائیں تو جب تک اسرائیل ایگزسٹ کرے گا تب تک یہ مسئلہ رہے گا. ابھی ہوگا کیسے واللہ عالم, میں غیب کا نہیں جانتا. سیز فائر کے بعد حماس نے ایک اور واپس میزائل مارنے ہیں, اور 116 جو غیر مسلم ملک ہیں انہوں نے کہنا بھائی تیرے ساتھ نہیں, ہم اب تو ہی غلط ہے. ٹھیک ہے, سینٹیمنٹس ایک دم زیرو ہو جائیں گے کہ یار دوبارہ تم نے سیز فائر کرا, تم نے پھر میزائل مار دی. اس لیے سمجھ لیں ایز مسلمس کہ یو کی ناٹ ٹیچ آر کڈس فرام دا middle of the book. Can't start from the middle of the book. It started in 1917. Actually, it started way before. شاہ شریف کا اصل میں سارا پھڈا ہے. یہ پی ایل او, بی ڈی ایس, فرسٹ انتفادہ, سیکنڈ انتفادہ, دس نقبہ, ناؤ the next انتفادہ coming. This is بہت بات کی باتیں. میں تو خود بی ڈی ایس موومنٹ کے خلاف تھا. یہ کیا دونوں بڑی اس طرح ہوتا ہے, اسلام نے یہ سولوشن دیے ہمیں. یو نیڈ ٹو سی, جب تک اسرائیل ایگزسٹ کرے گا تب تک یہ مسئلہ رہے گا, اور وہ تب تک کرے گا جب تک جروسلم ٹیمپل ماؤنٹ کے اوپر تھرڈ ٹیمپل کی یہ پھڈے جاری رہیں گے. وہ تو رایت کی بیس کے اوپر ویسٹ بینک میں, اسرائیل میں کوئی بھی یہودی شروع سے لے کے آج تک بغیر ریلیجیس ریزن کے نہیں اسرائیل جاتا. تو یہ جو پاکستان میں ایک اور مسکنسپشن ہے, آرتھوڈاکس جیوز آر ناٹ پرو اسرائیل. دے آر ناٹ پرو اسرائیل, وی نو دیٹ, بٹ دے آر پرو ویسٹ بینک. وہ جروسلم ان کو پھر بھی اتنا ہی چاہیے. اور وہ لیکود پارٹی جو ہے نا وہ آرتھوڈاکس جیوز ہی کی ہے, وہ لبرل نہیں ہے. تو یہ گیمیں کسی اور کے ساتھ کھیلیں, مسلمان بچے کو صحیح ٹریننگ دیں کہ بھائی بات کی اسرائیل کی ایگزسٹنس کی ہے. تو اسرائیل کی ایگزسٹنس کیسے ختم کیا جائے؟ وہ بڑا آسان سا طریقہ ہے, سسٹم کی فائٹ سسٹم سے ہوتی ہے. آپ جب تک نیشن اسٹیٹ کے اندر اپنی 2 نمبری کے اندر اپنی چھوٹی چھوٹی پالیٹکس کے اندر انوالو رہیں گے تب تک یہ مسئلہ رہے گا. فلسطینی بچے بچانے ہیں تو آپ کو ویڈیوز نہیں آتی نا, ویسٹ بینک میں ویسے ہی مرتے تھے بچے جیسے غزہ میں مر رہے ہیں. ان کو کوئی پین لیس ڈیتھ نہیں دیتا تھا کوئی. آپ کو میں زیادہ تفصیل نہیں بتا رہا, پڑھیں کس طریقے سے کون سی یہ جو سیٹلمنٹس کے اندر کون سے پرمٹس چاہیے ویسٹ بینک میں, بیچارے فلسطینیوں کو کس ناکے پہ کس بہانے سے قتل کرتے ہیں, اور نو کوسچن آسکڈ. عام دن میں کیا لائف ہوتی ہے ویسٹ بینکر کی, آپ نے ذرا دیکھیں. سو انڈرسٹینڈ, یہ مسئلہ مسلمانوں کے تھرو حل ہونا ہے. تو آپ سب اسپیشلی اوورسیز مسلمس انڈرسٹینڈ یو آر 10 times more capable to solve this problem for Muslims, کیونکہ یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے, یہ گلوبل ایشو نہیں ہے. مسلمان اکیلے قوم ہیں جو یہ مسئلہ حل اور کرنا بھی ذمہ بھی ہمارا ہے. مسئلہ ہمارے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے, کیونکہ اسی سے میں کہوں. سو فلسطین کا پرابلم, غزہ کا پرابلم, مسلمان بچے مرنے کا پرابلم, نو ویری لیٹر. حماس بہت بعد کی کہانی ہے, بہت بعد میں آیا ہے. 1910 سے لے کے 1917 کے بیچ کا انگلینڈ کیا کر رہا تھا, پولینڈ کیا کر رہا تھا, آسٹریا کیا کر رہا تھا, جرمنی کیا کر رہا تھا, اس وقت کیا مسائل چل رہے تھے. Who the hell was Chamberlain and who the hell
was Winston Churchill to decide کس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ یہ کھلواڑ کرنا. آپ یہ بین شپیرو کی بکواس اور گالیاں، یہ تو پیدا ہی نہیں ہوا اس وقت. یہ تو جان کے نہیں اس کو، یا تو اس کو بتایا نہیں یا پھر جان کے ہی بات کریں. میں آتا ہوں گلوبل نیریٹو کی طرف. آپ دیکھیں پی ایس مورگن، محمد حجاب، ایوری باڈی از تھنکنگ کیا بات ہے، اڑا کے رکھ دیا. کیا اڑا کے رکھ دیا؟ آپ نے وہی والا نیریٹو ری بلڈ کیا ہے. وائی آر یو ایون ٹاکنگ؟ ایک دفعہ مسلمان کے منہ سے جملہ کیوں نہیں بولا جا رہا کہ سر اسرائیل کی ایگزسٹنس مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا گناہ ہے، آپ لوگوں نے کیا ہوا وہ، ہم آپ کو ختم نہیں کر رہے وہاں سے، یہ ہمارا گناہ ہے. یہ بات کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ ان کی اپنی انگلش پریزنس، محمد حجاب کی انگلش پریزنس، عمر سلیمان کی امریکن پریزنس، پاکستانی کلیرکس کی پاکستانی پریزنس خطرے میں آتی ہے کہ وہ یہ والی بات کرنا تو ریڈیکل اسلام سینس کی بات ہے. غیر مسلم یہودی بھی یہ کہتے ہیں اسرائیل کی ایگزسٹنس انلیجیٹمیٹ ہے، اور وار کرائمز تو بعد میں ہوئے. ایک بندہ ریپ کر رہا ہے اور لڑکی نے ناخن سے کھرچ دیا ہے اور آپ نے جا کے پرچہ کاٹ دیا کہ یہ عورت نے میرے دیکھے سکن کے اوپر نشان آ گئے ہیں، میرے اس عورت پہ پرچہ کرے. تو اس کا ریپ کر رہا ہے، وہ تیرے اوپر اس بیچاری کے پاس کچھ نہیں ہے، اس نے تجھے پکڑا، اس کے ناخن لگ گئے تجھے. یہ ہے حماس کی کہانی. اس کو پکڑ لیں آپ. اور ریپسٹ ادھر پہنچا کیسے؟ وہ ہے کون؟ اس کی ایگزسٹنس، یہ سوال ہی نہیں کوئی کر رہا. ڈو یو کنڈیم حماس؟ You dare ask me a question about Hamas? The only discussion a Muslim has to have, and very eloquent discussion with numbers and real rationale, کہ اگر آپ نے توریت کی بیس پہ ایک ہے، you think you're a Christian or a Jew and you put Torah as the central argument and basis making a country, then تمہارے پاس 5 کتابیں ہیں، میرے پاس 109 کتابیں فالتو ہیں. تمہارے پاس 5 کتابیں ہیں، میرے پاس 114 ہیں. آؤ پھر کتابوں کی لڑائیاں کریں، کیونکہ اصل میں یہ کتاب کی لڑائی ہے. میں بتاتا ہوں کہ یہ لینڈ کس کی ہے. تم کتاب لے کے آئے ہو، لے آتے ہیں، ہم بھی وہی والی کتاب لے کے آتے ہیں. فکر نہیں کہ اسی رب نے لکھی ہے. تو کتاب پہ جان دیتا ہے، ہم بھی کتاب پہ جان دیتے ہیں. تیری ہی کتاب ہے، تجھے بتاتے ہیں کہ یہ لینڈ مسلمانوں کی ہے. ابھی بتاتے ہیں تجھے، فکر نہ کر. اور تیری ہی کتاب سے بتاتے ہیں، توریت سے ہی، کہ اگر فرسٹ بک جینیسس، لیویٹیکس، نمبرز، ڈیوٹرانومی اور ایکسوڈس، انہی 5 سے بتاتا ہوں تجھے کہ تیرے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے میں نے. اگر تو نے یہ والی حرکت کی جو تو بنا رہا ٹیبرنیکل ادھر اور اپنی زایان کی اسٹیٹ بنا رہا، تجھے میں تیری کتاب سے سزا دوں گا، ٹینشن نہ لے. No one is gonna say this. یہ اپولوجینٹیا جو ہے نا مسلمان کلیرکس کی، یہ حماس کو کنڈیم نہیں کروں گا میں، آپ اسرائیل کے والے کرائمز کے، وار کرائمز کے، اسرائیل کا لفظ کیوں لے رہے ہو؟ ان سے کہو چرچل کو کنڈیم کرتے ہیں. پہلے اپنے ڈیڈی چرچل کو کنڈیم کرو جس نے یہ 2 نمبری کی ہے. یہ ہے پیئرس مورگن کو بولنے والا سوال. یہ فاکس نیوز پہ بولنے والا سوال ہے کہ ونسٹن چرچل کیوں بتائے گا کہ یہودی یہاں پہ رہیں گے. چلو ہم بھی بتا دیتے ہیں، پھر ہم تاملز کو ساؤتھ انڈیا دیتے ہیں، سکھوں کو خالستان دیتے ہیں. ہم مامے لگتے ہیں، ہم جا کے بیٹھے یہاں پہ ڈٹرمن کر رہے ہو کہ خالستان کس کو ملنا ہے اور ساؤتھ انڈیا کس کو ملنا ہے یا ایسٹ ٹیمور کس کو ملنا ہے. چلو ٹھیک ہے، ہمارا مورل کمپس ہے نا، یہ بولتے رہتے ہیں مورل کمپس ہے، ہم نے انوالومنٹ کرنی ہے. تو ٹھیک ہے، میرا بھی مورل کمپس ہے، ہم بھی کرتے ہیں گلوبل پنگے، پیسے بھی آتے ہیں اس سے، تو ساختی بن جاتی. ہر کوئی بیٹھا ہوا چیپٹر نمبر 70 سے کہانی سن رہا ہے اور اسی کے اندر اپنے نیریٹو بلڈ کر رہا ہے، اور میں اپنا اسلام بھی چمکا رہا ہے. اسلام کی خدمت کرنی ہے. کینسر کے سیل آخری درسوما بھی نکالیں، بیچ میں سے کاز نکالیں. بار بار کیوں یہاں آگ لگ رہی ہے؟ پہلے تو اس سرکٹ بورڈ کو پکڑے جہاں سے آگ لگ رہی ہے، پانی پھینک کے آگ بجھا دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس نے زیادہ پانی پھینکا وہ زیادہ بڑا مسلمان ہے. You think that's how it's going to work? You think every Muslim is a dumb person who does not know how to think or read? Shame on you all Muslim clerics who are talking about Hamas and not talking about Winston Churchill, the biggest terrorist that ever lived. بین شپیرو کہہ رہا ہے kill those sons of bitches. یہ بڑا آپ کو لگا ہے جب ونسٹن چرچل نے کہا تھا if a dog lives in a house does not make the house a dog's ownership.
اس نے بھی وہی گالی دی تھی مسلمانوں کو، ونسٹن چرچل نے بھی. اس کے انگلینڈ میں بیٹھ کے تو آپ بڑی وہ، اس کو تو کوئی مسئلہ، اس کو بولیں گے تو ڈپورٹ ہو جائیں گے. شیم آن یو. اصلی جانور ان کے ننگے کرو نا، اصلی گناہ سامنے لے کے آؤ جو کاز آف دا پرابلم ہے. سر ونسٹن چرچل کو سر کہنا ضروری ہے نا ادھر، جس نے یہ سارا کا سارا ناسور کریٹ کیا، جس کی وجہ سے بائی دا وے 57 ملک ہے، ایک ملک نہیں ہے ہمارا، ایک سسٹم نہیں، جس کی وجہ سے اس کو رول آف اللہ مان لیا ہوا ہے آپ لوگوں نے، اور کہہ رہے ہمارا اسلامی فریضہ ہے کہ ہم ان 57 دو نمبروں کی اطاعت کریں. یہ اس طرح کی اسلامک ٹیچنگ آ رہی. ریڈیکل اسلام لٹرلی اسرائیل کو انلیجیٹمیٹ کرنا ریڈیکل اسلام ہے. بتاتا ہوں میں ریڈیکل اسلام، مجھے وہ بھی آتا ہے، ابھی موقع ہے نہ موضوع ہے، ورنہ ریڈیکل اسلام بھی سمجھا دیتا آپ کو. آپ کو تو اصلی اسلام ہضم نہیں ہو رہا، ریڈیکل اسلام بھی کیا میں آپ کو ٹیچنگ دوں، اس کو بیسک اسلام نہیں ہضم ہو رہا. اور ایسے گردنیں تنی ہوئی ہیں مسلمانوں کی، ایسے کہ کیا دیکھو ہم نے حماس کو ڈیفینڈ کر دیا، حماس کو ڈیفینڈ کر دیا. اٹس اے ویری، راکٹ سائنس نہیں ہے، اٹس اے کامن سینس انالیسس کہ کاز کیسے نکالنی ہے اس کی. اور ہزاروں سال کی ہسٹری نہیں ہے جو لے کے آتے ہیں، 110 سال کی ہسٹری ہے ٹوٹل. اسرائیل کی ہسٹری 110 سال کی، زیادہ پرانی بات نہیں. قائد اعظم محمد علی جناح زندہ تھے جب یہ جو تھیوڈور ہرٹزل کی فلسفی کے اوپر پولش اور آسٹرین جیوز انگلش لابی کے اندر چرچل کو فنڈ کرتے، جیسے ہلری کلنٹن کو ساؤتھ امریکن پیسے دے دے کے ای میلیں لکھوا رہے تھے، اس طریقے سے ونسٹن چرچل صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا تھا. It's that simple. بینجامن فرینکلن امریکہ کا صدر ہے، ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس لکھی ہے. انڈرسٹینڈ وہ ان یہودیوں کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ یہ وہ دیمک ہے جو جس جگہ پہ بھی جائے گا اپنے ہی ہوسٹ کو کھوکھلا کر دے گا. ان کو جتنی جلدی ختم کر سکتے ہو نکالو ان کو. He is the one who said, if I have to choose between righteousness and peace, I would choose righteousness. یہ پہلا بندہ ہے جس نے بولا ہے. آپ پیس لگے ہوئے ہیں، فلسطین اور اسرائیل کا پیس. ہمارا مسلمانوں کا مشن یہ ہونا چاہیے، پیس. ہمارا مشن شروع سے رائٹیسنس. 1000 موقع ملے میرے نبی کو اسٹیٹس کو میں پیسفل اسٹیٹس کو مینٹین. ایک بھی موقع کے اوپر نبی اسلام نے ان لوگوں سے ہاتھ نہیں ملایا کہ نہیں بھائی حق اور باطل اکٹھے نہیں ہو سکتے، سوری. اسٹیٹس کو ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے، پیس تباہ ہوتا ہے ہو، حق کے اوپر کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے. یہ ہے وہ 20 سال کے بچے سے میرا مطالبہ کہ بیٹا غور سے سن لو. یہ پچھلی 2 نسلیں ہر قسم کی 2 نمبری اسلام میں بھی، مسجد میں بھی، اور ادھر یونیورسٹی لمز اور گورنمنٹ کالج لاہور کے پروفیسر بھی 2 نمبر اکٹھے ہوئے تھے. انہوں نے صرف اور صرف ایک کام کیا تھا کہ پر کہیں اور جو مرضی ہو جائے میرا گھر بچ جائے بس. اسلام ایک خلافت تو یہ ریڈیکل اسلامک ایکسٹریمسٹ قسم کا لفظ ہے. یہ اسلام کے اندر سسٹم نہیں ہوتے، اپنی اپنی تزکیہ کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں ہیومینیٹیرین کا لفظ جنہوں نے ایجاد کیا، پیرلل کھڑا کیا اسلام کے. یہ وہ قومیں، یہ وہ نسلیں. تو آپ بچوں سے میری گزارش ہے، کتابیں کھولیں، اپنے نبی کی کتاب سیرت النبی سے شروع کریں، اور ان کی ہسٹری ضرور ابھی سے چارٹ لیں. ان کی ہسٹری، ان کو آپ کو ان کے پیٹرنز اور ان کی نفسیات سمجھ آ جائے گی. قرآن پاک سارے سولوشن دے چکا ہوا ہے. قرآن پاک نے کہا کہ اللہ نے اگر جو حکم آپ کو دے دیا ہے، اگر اللہ کے اس حکم، اس آرڈیننس کہتے ہیں، حکم آرڈیننس ہوتا ہے، اس آرڈیننس کو اپلائی نہ کیا تو وہ کون اپلائی کرے گا؟ وہ کسان کمہار موچی تو نہیں اپلائی کریں گے، وہ تو گورنمنٹ میں آنا تو پڑے گا بیٹا. اگر آپ بھی پچھلی نسلوں کی طرح ان خبیثوں کو پارلیمنٹ ہاؤس میں بھرنے کے پیچھے اطمینان میں آ گئے تو آپ اسلام کا کوئی نہیں لگتے.
پاور پکڑیں آپ. پالیٹکس میں انٹر ہونا مسلمان کا ضروری ہے ان دا نیم آف اسلام. میک شیور یو انڈرسٹینڈ. اگر آپ بھی اس طرح لاچار اور غریب اور مسکین رہے, آپ کا مجھے پولیٹیکل گین نہیں چاہیے خالی, آپ کا فائنینشیل گین اور کمپٹنس بھی چاہیے. میک شیور یو انڈرسٹینڈ. مجھے 10 سال کا ٹارگیٹ دے رہا ہوں میں آپ کو. دا نیکسٹ 40-year-old مین اینڈ وومن شوڈ بی فائنینشلی, مورلی, موسٹ آف آل politically capable, اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ mentally capable. یہ چاروں کیپٹل اتنے بڑھائے اپنے آپ کہ ان پچھلی 2 نسلوں کی 2 نمبری سب سے پہلے ہٹائیں, اسلام کے ریئل سٹرکچرز کریٹ کریں. ہر گھر کے اندر سے ایک ہی پرپز کے اوپر کلسٹرز ہر شہر اور ہر گاؤں کے اندر سے نکل رہے ہوں کہ بھائی ہمیں اسلام کے اصلی مطلب پتہ ہے. یہ مسجد سے بھی 2 نمبر, یہ بزدل کا بچہ اپنی مرضی کے اسلام دیتا رہا ہمیں, تاکہ اس کی جان پہ نہ کوئی پکڑے, اس کے کوئی سافٹ ویئر نہ اپڈیٹ ہو جائیں, یا ہارڈ ویئر ان کے میل فنکشن کر رہے ہیں اور یہ سافٹ ویئر کی پڑی ہوئی ان کو. لٹرلی ان کے ہارڈ ویئر ختم ہے. اوکے, یہ اس لیول کے اوپر ختم ہوئے میں. اور آپ لوگوں نے ہی اگلے 10 years کے اندر ٹیک اوور کرنا ہے. کس کو؟ گورننس کو. یو شوڈ بی ان پاور, ورنہ اسی طرح وہی آئے گا, وہی ہوگا جو طاقت نہیں ہے اسلام کے علاوہ کسی میں پل کی بھی طاقت نہیں. میں بھی بتا رہا ہوں, پی ٹی آئی والے جانیں دینے کی باتیں کرتے تھے عمران خان پہ, جان دے دیں گے. کیا ہوا؟ what happened؟ لیڈر جیل میں ہے, اپنے بچے بھی بیچارے کے انگلینڈ میں ہیں, یہاں پی ٹی آئی والے اپنے میکڈونلڈ میں بیٹھے برگر کھا رہے ہیں, کوس رہے ہیں, آرمی کو کوس رہے ہیں, تو کوئی نواز شریف کو کوس رہا ہے, تو کوئی زرداری کو. دس از دا لیگیسی آف پاکستان, اور وہ توڑنے کا نام صرف اور صرف اسلام ہے. اگر آپ نے ان چاروں کیپٹلز کے اوپر اپنی ورتھ نہ کریٹ کی اور اسی طریقے کا کام کیے جو پچھلی 2 نسلوں نے کیے تھے, تو اس سے جو اگلی 2 نسلیں آنی ہیں نا, جو آپ کے بچے پیدا ہونے ہیں, میں آپ کو پھر بتا دوں, they will be the curse that you will see in this very life of yours. You are not the curse that I'm seeing right now. I see hope in you. Whatever exposure you have, utilize this, especially overseas Muslims. Make sure you're politically active and you're mentally, IQ آپ کے 50 پوائنٹس جاتا ہوں. لوکل پاکستانی دیسی بیچارے کا تو IQ 80 سے اوپر نہیں جا سکتا. ہم نے ڈیزائن ہی ایسا کیا ہوا سسٹم, ڈرپوک مائنڈ ڈرپوک باپ, ویسے نہیں کچھ کرنے دیتے, وہ 10 پوائنٹ اور مائنس کر دیتا. سو یو گائز آر فائنینشلی اینڈ مینٹلی وے بگر ان اپرچونٹی. سو آپ کے پاس اپرچونٹی ہے, اس کو یوٹیلائز کریں. آئی ایم ٹاکنگ فرام امیرکا ٹو آسٹریلیا, آل مسلمس, میک شیور یو انڈرسٹینڈ دیٹ یو آر دی اونلی ہوپ دیٹ آئی ہیو. لوکل انڈین, پاکستانی, بنگالی, افغانی, مسلمان, سوری, آئی ہیو نو ہوپ. یہ 3 بابوں کے اندر آ چکا ہوا ہے. ایک بابا اس کا اپنا باپ, ایک بابا اس کا کالج کا پروفیسر, اور ایک بابا اس کا مولوی. یہ تینوں کے تینوں دیکھ لیں, یہ تینوں ننگیوں کے سامنے کھڑے ہوئے نا ہمارے بیچارے, انکیپیبل, انکمپیٹنٹ امبیسلس. تینوں کچھ بھی نہیں کر سکتے, لٹرلی دعائیں مانگنے پہ مجبور ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے کون سی دعائیں میں قبول کروں؟ میں اسلام کی مدد کرتا ہوں, مسلمان کی نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بارہا بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نیپوٹزم نہیں ہے کہ میں تمہیں فیورٹ بنا لوں گا. اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں کہا کہ تم سے یہ کام نہ ہوا, اکھیڑ کے پھینکوں گا اور تم سے بہتر قوم تمہارے اوپر لے کے آؤں گا میں. تو پتہ چل گیا ہے, بلڈ ٹیسٹ آ گیا ہمارا, لٹرل بلڈ ٹیسٹ کے ریزلٹس آئے ہمارے. بلڈ آف پیلسٹینینز, ٹیسٹ آف اس. ساری بیماریاں پازیٹیو, ساری سائیکالوجی نیگیٹو. یہ ہمارا, یہ لیگیسی آف دا لاسٹ 70 years of Pakistan. You are my only hope, especially the English, Scandinavian, American, Canadian, and Australian Muslims. You guys are in the place where there's an opportunity to grow these 4 capitals. You better come into the power. You better understand کہ آپ کے علاوہ پاکستان لا الہ الا اللہ پہ بنایا تھا. آپ لوگ سینٹرل سسٹم کریٹ کر سکتے ہیں پاکستان کا. پھر اسرائیل کی کیا اوقات ہے, میں نے آپ کو بتایا ابھی ان کے کیا, ان کے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں. آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں, میرے پاس تو کچھ ایسے میرے ویریفائی نہیں کر سکا ہوں, ورنہ کچھ ایسے میرے پاس
کیس اسٹڈیز آئی ہیں اس وقت آئی ڈی ایف کے حالات کیا ہوئے میں، دھکا دینے کی دیر، بس ہلکا تھا پش کرو ختم ہو چکے میں، اندر ان کے سول وار پھوٹ رہی ہے، ان کے اپنے بندوں نے انشاءاللہ اپنے آئی ڈی ایف کے یہودی خود مارنے ہیں کہ تم یہ 2 نمبری کھول کے بیٹھے ہوئے تھے، حماس کو گالیاں دے رہے ہیں، بچے قتل کیے۔ اللہ کی طرف سے وہ ویڈیوز آئی ہیں جو ان عورتوں نے ریلیز کی ہیں، جو ہاسٹیج یہودی عورتیں ہیں، کہ ہاتھ نہیں لگایا، جو عزت سے انہوں نے ہمیں ٹریٹ کیا، دا وے دیو ٹریٹڈ اس، ہماری کبھی آئی ڈی ایف سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ وہ ہیں جو بچے تو ذبح کر دیتے ہیں، عورتوں کی بڑی عزت کرتے ہیں اور بڑا پروٹیکٹیو پوری کی پوری رائٹس دے رہے ہوتے ہیں۔ کیا بائی پولر ڈس آرڈر ہے حماس کو نا، کہ عورتوں کی عزت کرنی ہے، بزرگوں کی بچے مار دینے۔ تو سوچیں، ہر اسرائیلی کو پتہ چل چکا ہوا ہے، اس لیول کا ڈیٹرنٹ ہوا نا اللہ کی طرف سے، یہ نیتن یاہو خود ایٹم بم بن کے پھٹ گیا اپنے اوپر، صرف اس لیے اور میری پیسوں کی کرپشن بچ جائے۔ فیملی ٹری دیکھیں اور دیکھیں اس کا باپ کیا اور اس کا بیٹا کیا کر رہا ہے، اس کی طرف دیکھیں ان کے حالات، اور ادھر کا نواز شریف ہے سمپل، ہر جگہ پہ یہی حالات ہیں، جب اٹھائیں گے لبرلز کو تو یہی نکلیں گے۔ ان کے مولوی اور ہمارے مولوی فرق ہے، ان کا مولوی کہتا ہے سسٹم نافذ کرو، ہمارا مولوی کہتا ہے ایسا کچھ نافذ نہ کر دینا، جو نافذ ہوا اس کی اتباع کرو، بس اس کی اتباع کرو، چاہے وہ 2 نمبر سسٹم ہے۔ یہ ابلیس خود بھی راج کرنے آئے گا نا تو سب سے پہلا فتویٰ ادھر سے آئے گا کہ اس نے ابو ہریرہ کو کہا تھا نا، یہ وہی ابلیس ہے نا، اس نے ابو ہریرہ سے کہا تھا آیت الکرسی پڑھ لے حفاظت ہو جائے گی، اس نے اس وقت سچ بولا تھا نا، ہم اس کی اس لیے اتباع کریں گے۔ یہ وہ ہیں ہمارے مسجد کے ریپرزینٹیٹیوز جو اس بیس کے اوپر ابلیس کی بھی اتباع کریں گے، نہیں ہم حکمران کی اتباع کریں گے، کیونکہ اس کے اندر بھی ایک اچھائی، ہم عرف میں اتباع کرتے ہیں۔ دس از the psychology that you need to break. You need to establish it. You need to have substance in your words. عام دیسی اس وقت اتنی جاہلانہ گفتگو کر رہا ہے کہ 5 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ڈمنس ہے نا، یہ ہماری اصلی بیماری ہے۔ احمق ایک لفظ ہے جو کہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، مطلب یہ اتنا مینٹلی انکمپٹنٹ ہے کہ یہ ٹریننگ بھی نہیں دے سکتا کہ what to do. I am inshallah going to hold میں اصل میں کچھ ڈیٹا ایسا ویٹ کر رہا ہوں، کافی ڈیٹا میرے پاس آ گیا الحمدللہ۔ ابھی میں نے جو آپ کو حماس حزب اللہ کی جو اور آئی ڈی ایف کی موومنٹ ہے، یہ بہت ہی ڈیپر ذرائع سے مجھے بہت ہی ڈیٹیل انفارمیشن ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ وقت نہیں ہے اور نہ ہی اتنی کوئی ریلیونسی۔ میں نے آپ کو گلوبل، پاکستان لوکل، اسرائیل لوکل، عربین لوکل، جتنا میں آپ کو اس وقت شرنک کر سکتا تھا، کہ میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ 6 گھنٹے ہم بیٹھے رہیں۔ تو I hope you all have raised your acumen about what's actually going on. Do not be hopeless. Be hopeful. 2 or 3 things جو کہ آپ نے لانگ ٹرم کے اندر لاک کرنی ہی کرنی ہے، اور وہ امیڈیٹ فوکس ہے۔ فرینچ ریولوشن بھی ایسے ہوئی تھی، رشین ریولوشن بھی ایسے ہوئی تھی۔ مدر رشیا کے لیے انہوں نے ایک نسل تیار کی تھی اور پسلیاں توڑ کے رکھ دی تھی انہوں نے امریکہ کی۔ یہ تو گورباچوف نہ ہوتا تو اس سے پہلے تک یہ لے گئے تھے بازی۔ ایک نسل چاہیے ہوتی ہے اگر کانشیس پرپز کے ساتھ تیار کی جا رہی ہے کہ ہم نے یہ 4 چیزیں تیار کر کے دینی ہیں آپ، اور وہ 4 چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب اگر یہ ابھی ہم امریکہ پہ پریشر ڈلواتے ہیں فائنینشیل اکنامک، کیونکہ وار از جسٹ منی، اوکے، اگر ہم پیسوں کا پریشر ڈلواتے ہیں اپنی آرمی کے تھرو بھی، شارٹ ٹرم کیا ہوگا؟ پیس آ جائے گا۔ اسرائیل نہیں ختم ہونے والا، اسرائیل آپ کے سسٹم کے تھرو ختم ہونا ہے۔ اور اسرائیل کو ایک سمٹم لیں، ہر طریقے سے ایک نہ ایک بیماری مسلمانوں کو لگائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرے میں مسلمانوں کو ٹیسٹ کے لیے بھیجا۔ اسرائیل ایک ٹیسٹ تھا جس میں ہم فیل ہو رہے ہیں 70 سال سے، تو 110 سال سے ایکچولی۔ سو یو نیڈ ٹو ہیو دیٹ سورٹ آف این اپیل، میک شیور یو انڈرسٹینڈ دیٹ، اور کسی ایسے بندے پہ ڈپینڈ نہ کریں کہ جس کی ریسرچ آپ کو کنوینس نہ کر رہی، جس کی ریسرچ آپ کو کنوینس نہ کر رہی،
اور ایسے کنوینس نہ ہو جائیں, ایسے ایسے سوال کریں ان سے جو کہ کامن سینس سے لے کے راکٹ سائنس کے بھی, تاکہ ہر بندہ اب مسلمان پاکستانی یوتھ کے سامنے آئے تو ٹانگیں کانپ رہی ہوں اس کی کہ بھئی یہ تو بڑے سوال کرتا ہے, اور پیچیدگیوں کے اندر بھی یہ ڈیٹیلنگ جو ہے نا یہ اس سے واقف ہے, یہ گلوبل اپرچر بھی رکھتا ہے اور لوکل سائیکالوجی بھی سمجھتا ہے, گروپ پیٹرنز بھی سمجھتا ہے اور انڈیویجول فیئر کو بھی جانتا ہے. ورنہ ابھی تو خالی مولوی ننگے ہوئے نا آپ کے سامنے, میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک اس طریقے سے آپ کے سامنے لوگ عیاں ہو کے آیا کریں گے, چھوٹے چھوٹے خدا اپنے ساتھ لے کے آیا کریں گے آپ سے ملنے, آپ کے سامنے پوز کر رہے ہوں گے اور آپ کو پتا ہوگا کہ تو کرتا ہے تو کس کو سجدہ کرتا ہے, تیری کیا فیسنیشن. You can be that capable because you have the gift of time, you have the gift of exposure, you have the gift of being in this point in time. 50 سال پہلے آپ پیدا ہوتے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, I would not have had that sort of a hope. اتنا کچھ آ چکا ہے اب کہ آپ کے ہاتھ میں ہے سارا کچھ, بس یوز کرنا ہے آپ. Make sure you use it for the right purpose and for with the intensity that this whole problem requires a Muslim to look at all of this.